میرا نام ضلع ہما ہے اور میں جس یونیورسٹی لاہور سے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں آرٹ ہسٹری میں۔ آج جس ٹاپک پہ میں پریزنٹیشن دینے والی ہوں وہ کلچر، پاور، گلوبلائزیشن اور انیکوالٹی کو پریزنٹ کرے گی۔ گلوبلائزیشن کو اور ڈیفینیشنز میں دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انٹر کنیکٹڈ باڈی ہے۔ انٹر کنیکٹڈ باڈی کا مطلب ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ ایک باڈی میں جوڑنا۔ اب یہ جوڑنا کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ اکنامیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فیلڈ ہو، یا پھر وہ کلچرل ایکسچینج ہو، یا ہم بول سکتے ہیں کسی بھی چیز یا کسی انفراسٹرکچر کو لیگل طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک کنٹری کی باؤنڈری کو دوسری کنٹری کے باؤنڈری کے ساتھ انٹر لنک کرتی ہیں، اور اس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن بیسکلی ڈیل ود دا کانسیپٹ آف فلو۔ فلو کے کانسیپٹ سے گلوبلائزیشن کام کرتا ہے۔ فلو کا مطلب ایک چیز کا دوسری جگہ جانا۔ دیز فلو could be of various kinds. Ideas moving from one part of the world to the another part. مطلب کسی ایک کنٹری کا آئیڈیا کسی دوسری کنٹری میں فیمس ہو جانا، یا بہت زیادہ وائرل ہو جانا، یا اس کے علاوہ ایک کنٹری کا پیسہ دوسری کنٹری میں جانا، یا کسی ایسنشل گڈ سروس کا امپورٹ ایکسپورٹ ہونا، ایک کنٹری کی کمپنی کا دوسری کنٹری جانا، وہ بھی ایک فلو ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ ایک کنٹری کے لوگوں کا دوسری جگہ جانا فار دا سیک آف بیٹر اپرچونٹی، چاہے وہ کام کے لیے جا رہا ہے یا ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے، یہ سب چیزوں کو ہم بولتے ہیں گلوبلائزیشن۔ بیسکلی ڈیل کرتی ہے کانسیپٹ آف فلو کے ساتھ۔ ہم نے مختصر سے تعارف کے ساتھ جانا کہ گلوبلائزیشن کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں۔ گلوبلائزیشن کے جو مین ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے اکنامک گروتھ ہوتی ہے، ایکسیس ٹو مارکیٹس ہوتا ہے، کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے، کنزیومر بینیفٹس ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ اپرچونٹی بڑھ جاتی ہیں، نالج شیئرنگ ہوتی ہے، لیبر موبیلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو گلوبلائزیشن کے ایڈوانٹیجز میں آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گلوبلائزیشن کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے گلوبلائزیشن کا وہ ہوتا ہے جاب ڈسپلیسمنٹ، انکم انکوالٹی، کلچرل ایروشن، انوائرمنٹل امپیکٹ، اکنامک ڈپینڈنس، ایکسپلوٹیشن آف لیبر، ہیلتھ رسک، پولیٹیکل ٹینشنز۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ گلوبلائزیشن پہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، اور جہاں نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ان ایکوالٹی ہوتی ہے۔ اب یہ ان ایکوالٹی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ گلوبلائزیشن میں ان ایکوالٹی کس طرح سے ہوتی ہے۔ ہم نے گلوبلائزیشن پڑھا، ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ گلوبلائزیشن کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کیا ہوتی ہے، اور پاور کا گلوبلائزیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور گلوبلائزیشن میں ان ایکوالٹی کیسے ہوتی ہے۔ تو پاور کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ پاور تھیوری کیا ہے؟ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو طاقت کی تقسیم، استعمال اور اس کی حرکیات کا تجزیہ کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا بین الاقوامی ہو تعلقات میں ہو۔ یہ نظریہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مختلف افراد یا گروپ کس طرح طاقت حاصل کرتے ہیں اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ Power has come to be one of the crucial concepts of cultural studies. Interpretations of culture that draw upon ideas of cultural politics argue that everything is political, and as a result that power is everywhere. دنیا کے مشہور تھیورسٹ اور سوشیالوجسٹ بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک فرینچ تھیورسٹ جن کا نام مائیکل فوکالٹ ہے، وہ کہتے ہیں طاقت صرف کسی کے پاس نہیں ہوتی بلکہ یہ سماجی تعلقات میں موجود ہوتی ہے۔ طاقت ایک نیٹ ورک ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مزید طاقت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں، نالج پروڈکشن از اے فارم آف پاور۔
discourse that define what is normal or acceptable can marginalize certain groups, reinforcing existing inequality. فوکو کا نظریہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ طاقت کسی طرح عدم مساوات کی تشکیل کرتی ہے اور کس طرح سے انیکوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ Foucault's insight help us understand how power operate in way that create and sustain social inequalities. ہم اس کے نظریے کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح سماج میں عدم مساوات ہوتی ہے اور کس طرح مختلف گروپ اس عدم مساوات یا انیکوالٹی کے خلاف کس طرح جدوجہد کر سکتے ہیں۔ کی طرح اسٹیون لوئکس نے بھی پاور تھیوری کو سمجھانے کے لیے اپنا ایک فریم ورک بنایا ہے جس میں پاور کے مختلف طریقوں کو بیان کیا۔ یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے معاشرے میں طاقت کس طرح استعمال کی جاتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب پاور اے ریڈیکل ویو پاور سے ریلیٹ کرتی ہے، جس میں انہوں نے مختلف ڈائمینشن بتائے ہیں پاور سے ریلیٹڈ۔ مارکسسٹ کی جو تھیوری ہے وہ بھی کلچر اور انیکوالٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیں یہ پڑھتے ہیں کہ کارل مارکس ان انیکوالٹیز کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ مارکسسٹ theory and cultural inequality. Marxist theory is also related with culture and inequality by author, which has been considered the earlier conception of negate the culture capitalism in the world. Marxism is a term related with Karl Marx, a German philosopher of 18th century who believed that social and economic class formation in capitalist society is the basic pillar of inequality. This agenda was led by a number of philosophers and theories later on like E.P. Thompson and several others. In the same way, Max Weber has also discussed the concept of status and inequality. He defined power as the capacity of individuals or group of realize their will, class, status and party. ہم نے کارل مارکس کا نظریہ دیکھا اور اب ہم ایک اور مارکسی نظریہ دیکھتے ہیں جسے کانسیپٹ آف ہیجمنی کہا جاتا ہے۔ کانسیپٹ آف ہیجمنی بھی گلوبلائزیشن اینڈ انیکوالٹی کے اوپر ہے۔ اسے اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کانسیپٹ آف ہیجمنی گلوبلائز اینڈ انیکوالٹی از یوزڈ ٹو ایکسپلین ہاؤ سرٹن آئیڈیالوجی ویلیو اینڈ اکنامک سسٹم separate globally, often benefiting more powerful countries. The concept developed by Italian Marxist thinker Antonio Gramsci. He was known for his influential idea on culture, power and ideology. مختصر طریقے سے کانسیپٹ آف ہیجمنی کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن میں اکثر طاقتور ممالک اور کارپوریٹ کے جو مفادات ہیں ان کو پورا کرتی ہے اور انیکوالٹی کو فروغ دیتی ہے۔ پریزنٹیشن کی کمپلیشن کے لیے جس بک سے آئیڈیاز لیے گئے اس کتاب کا نام ہے انٹروڈیوسنگ کلچرل اسٹڈیز۔ یہ ڈاکٹر عمر حمید کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں گلوبلائزیشن، پاور اور انیکوالٹی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔